نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اس روزے کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2005۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی عاشورہ کے دن کا بطور جشن مناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو۔ حدیث نمبر صحیح بخاری 2006۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس کا روزہ رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرے جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ باقی دن کا روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ پورے دن کا روزہ رکھے، اس لیے کہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ 9 محرم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم آنے والے سال میں 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی 9-10 محرم کو روزہ رکھنے کی خواہش کی وجہ سے ہمیں بھی 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اور آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔